وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس عام کے صدر محترم معقر علماء کرام، پیپل جوریا اور اس کے قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 2:30 بجے تک مختلف علماء سے مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے کتاب و سنت پر مبنی بڑی قیمتی باتوں کو سنا ہے. لسٹ کے مطابق آخر میں اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مختصر سا خطاب سنا ہے آپ نے ابھی فضیلت الشیخ ڈاکٹر مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا، جو آپ کے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب سے وہ آئے ہیں. آج 10 ہی منٹ صحیح لیکن بڑا علمی خطاب آپ نے ان کا سنا ہے. میں نے اپنی تقریری زندگی میں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ پہلی مرتبہ پروگرام کیا ہے. یعنی آج سے پہلے جب سے میں نے تقریر کی دنیا میں قدم رکھا ہے، بہت سے علماء کے ساتھ میں نے خطاب کیا، لیکن مولانا مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ یہ میرا پہلا پروگرام تھا.
اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت دے، ان کی حیات میں برکت دے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر، ہماری جماعت پر باقی رکھے، اور ہمیں ان کے علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی آیت کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ اسی کی تشریح کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، یا یوں کہہ لو ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، ریس لگاؤ اس جنت کی طرف۔ عرضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو صرف متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، بلکہ اس آیت پر کئی کئی دن خطاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کا حکم دیا ہے۔ ورنہ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی کسی کو پیچھے کرنے کا، ڈھکیلنے کا، یا اس کو نقصان پہنچا کر اس سے آگے بڑھنے کا آرڈر یا حکم آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، مسارعات کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، تو صرف اس آیت میں، اور وہ بھی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے ریس مت لگائیے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے 1.5 کروڑ کا
مالک بن کر اس سے آگے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش مت کیجیے آپ۔ ہمارے گاؤں میں فلاں آدمی اتنی جلدی 5 سال پہلے وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہو گیا۔ ہم بھی اس سے آگے بڑھیں۔ جب کوئی آدمی دنیا طلبی میں اور دنیا کی چاہت میں جب کسی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز اور فرق کو مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے سر پر ایک جنون ہوتا مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کیسے بڑھنا ہے اس کا دماغ وہاں کام نہیں کرتا۔ آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ میں جس ماحول میں تھا ابھی اور جس جگہ تھا اس کو بار بار بولنے میں بھی شرم آتی ہے۔ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کا کام یہی ہے، دولت کمانے کے لیے کچھ بھی کرنا۔ وہ باہر نکلتے ہیں، سپاری لیتے ہیں، 2-4 مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، 2-4-5-6 مہینہ پھر اندر رہتے ہیں، پھر بیل ہوتی ہے، پھر نکلتے ہیں، پھر مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب تم اندر آ جاتے ہو تو باہر کا خرچہ پانی؟ کہا جس نے سپاری دی وہی پہنچاتا ہے میرے گھر کو، پورا خرچہ سب دیتا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکر جائے، وہ سوچ لے کہ میرا تو کام ہو گیا، مجھے تو جس کو مروانا تھا مروا دیا۔ کہا پھر نکلنے کے بعد پھر اس کی خیر نہیں، اس کا مرڈر کروں گا، پھر اندر آؤں گا۔ میں نے پوچھا کتنی بار آ چکے ہو؟ بولا 5 مرتبہ جا چکا ہوں، 6ٹھی مرتبہ آیا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ بولا پھر یہی کام کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے، کسی جس کو وہ مار رہا ہے اس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس کو آگے بڑھنا ہے، اپنے مال و دولت، گھر و مکان کو بڑھانا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں اپنا ڈر لوگوں کے دلوں پر قائم کرنا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، اور دوسرا دولت اور پیسوں میں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اس کی عقل اب کام نہیں کر رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جو جنت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان اور زمینوں کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی ہوگی وہ جنت۔ معمولی سی جگہ اگر جنت میں کسی کو مل گئی رہنے کے لیے، جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہ دنیا میں بہت کم دیندار ہوگا، جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بہت کم جگہ ملے گی، سب سے کم، اور سب سے کم جگہ بھی جس کو ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ ایک سائیڈ سے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دوسرے سائیڈ پر اپنے چھوڑ تک جانا چاہے، جہاں تک اس کو جگہ ملی ہے وہاں تک جانا چاہے، اس آخری کنارے تک جانا چاہے، تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ 100 سال تک چلتا رہے، اور وہ گھوڑا 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک یہ اس آدمی کی جگہ ہوگی جو سب سے کم جگہ جس کو ملنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنے ہیں۔ مسارعت کہتے ہیں ریس لگانے کو،
مسارعت کہتے ہیں دوڑنے کو، مسارعت کہتے ہیں دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور یہاں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے میں اور جنت کو پانے میں. اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں جنت جیسے کام کرنا پڑیں گے. مرڈر کر کے جنت نہیں ملے گی، دھوکہ دے کر روزی کمانے میں جنت نہیں ملے گی، دکان پر بیٹھ کر دن بھر 3-5 کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، 100 کا مال 500 میں بیچتے رہو، کہتے رہو کہ اللہ کی قسم 50 روپے تو بچ رہے ہیں، کیا 50 روپے بھی ہم آپ سے نہیں کمائیں گے؟ تو کیا دن بھر یہ سب بہانے بازیاں کرتے رہو تو ایسے جنت نہیں ملے گی. آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں آئے، فوراً اس نیکی کو اسی وقت کر جائیے، اس کو ٹال مٹول مت کیجئے. ابھی نیکی کا کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ فلاں غریب آدمی ہے، اچھا اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، اچھا یہ ہم 2000 روپیہ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے نیت کی، اب کر لی تو جلدی کرو، کیونکہ شام تک پتہ نہیں کون سے حالات پیش آ جائیں، اور شیطان بھی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں آپ کا ارادہ پلٹ نہ جائے، بدل نہ جائے. اگر بدل گیا تو پھر آپ اس نیک کام کو نہیں کر پائیں گے، بلکہ ابھی جو خیال آپ کے دماغ میں آیا ہے آپ اس کام کو ابھی کر گزریے، اور اس نیک کام کو کر کے آپ مغفرت کی طرف آگے بڑھ جائیے اور جنت کی طرف آگے بڑھ جائیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت بلال اقامت کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی اکرم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، سیدھے مصلی امامت پر جاتے ہیں. آپ کھڑے ہیں مصلی امامت پر، یا اقامت پوری ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں اقامت جیسی مکمل ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، استعوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں صحیح کر لو. صحابہ ابھی صفیں درست ہی کر رہے تھے، ابھی ایک دوسرے سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا ہی رہے تھے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یاد آ گئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی. غور کرنا ہے، امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، آپ آگے بھی بڑھ چکے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے لگ چکے ہیں. اقامت پوری ہوئی، آپ نے فرمایا صفیں درست کر لو، لیکن اچانک ذہن میں کوئی خیال آتا ہے. آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا رکو میں ابھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کر آپ پھر مسجد چھوڑ کر حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں. جس حجرے میں آپ رہتے تھے اس حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ، اے عائشہ، وہ سونے کی ایک ڈلی تھی، سونے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ جو کل آیا تھا صدقے کے لیے اور کل رات میں کوئی ضرورت مند نہیں ملا تھا، وہ میں نے رکھ دیا، وہ کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ فرمایا وہ تو آپ کے تکیے کے نیچے ہے. نبی اکرم نے تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے سے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس ٹکڑے کو لے کر ایک قبیلے میں گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت مند کون انسان ہے، کون آدمی ہے. آپ نے پتہ لگایا اور بہت جلدی پتہ لگانے کے بعد اس سونے کی ڈلی کو، سونے کے ٹکڑے کو آپ اس ضرورت مند کو پہنچا دیتے ہیں، اس ضرورت مند کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مصلی امامت میں کھڑے ہوتے ہیں. اقامت چونکہ ہو چکی تھی، آپ نے اسی اقامت کی بنیاد پر اللہ اکبر کہہ کر پھر نماز پڑھائی. جب آپ نماز
نماز پڑھا چکے، جب آپ نے سلام پھیرا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آج آپ نے؟ اقامت ہو چکی تھی، جماعت کھڑی تھی، ہم لوگ سب تیار تھے، آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو نیتیں اپنی باندھنے والے تھے، ہم سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے، ہم صرف آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ پلٹے۔ آپ نے فرمایا رک جائیے، پھر آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس گاؤں سے آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ آ کر نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ آپ نے ایسا کون سا کام آپ کو پڑ گیا کہ نماز جیسی بڑی عبادت اور نماز جیسی اہم عبادت بھی آپ نے اس کام کے لیے چھوڑ دی اور آپ اس کام سے فارغ ہو کر پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کل کچھ مال آیا تھا، اس میں سونے کا ایک ٹکڑا بھی تھا، میں نے مال کل غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، سونے کا ٹکڑا رہ گیا، میں نے سوچا رات لمبی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت مند رات کی تاریکی میں بھی آ جاتا ہے، میں اس ضرورت مند کے حوالے کر دوں گا۔ فجر تک کوئی نہیں آیا، پھر ابھی بھی میں نے دیکھا آپ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، ابھی بھی کوئی ضرورت مند نہیں ملا۔ جیسے ہی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سونے کے ٹکڑے کو سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں گیا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ضرورت مند تک پہنچا دیا اور اب میں آیا۔ اب صحابہ کا سوال سنیے، اے اللہ کے رسول یہ کام تو نماز پڑھانے کے بعد بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو آپ نماز پڑھانے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا فجر میں جب یاد نہ رہا تو ظہر کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا، یا کوئی بھی نماز پڑھانے کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں اس حال میں میرا انتقال نہ ہو جائے، کوئی ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے چلائے، اس حال میں میں اللہ کے پاس جاؤں کہ جب اللہ سوال کرے تو مجھے اس کے جواب میں یہ کہنا پڑے ہاں غریبوں کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا تھا جو میں دے نہیں پایا، غریبوں تک پہنچا نہیں پایا، اس لیے وہ ایک ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میری سامنے ملک الموت آئے تو میں بہت سی باتیں سوچوں، تو اس میں یہ بھی سوچوں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا سونے کا ٹکڑا رہ گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو تقسیم کر دوں، یہ نہ بھول جاؤں، اس لیے کہ نماز کا پڑھانا تو میں بھولتا نہیں ہوں، ہاں صدقہ و خیرات میں بھول سکتا ہوں کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے میں گیا اور پہلے میں نے یہ نیک کام کر دیا اور غریبوں تک ان کا حق جو تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں اور نماز پڑھایا ہوں، الحمدللہ اب میں ایسا ہوں کہ اگر میری روح بھی نکل جائے اور اللہ سوال کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کون سا تصور تھا اور اس واقعے کے پیچھے کون سی تعلیم چھپی ہوئی ہے، کون سا درس چھپا ہوا ہے، کون سا میسج چھپا ہوا ہے اور کون سا پیغام چھپا ہوا ہے اس واقعے کے پیچھے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دوڑو، جیسے ہی خیال آیا نیکی کا کام کر دیا۔ بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ پورے دن آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ لیٹرین کرنے بیٹھ جائیں اچانک یاد آ جائے گا، ایسا ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یہی سونے کا ایک ٹکڑا نبی اکرم کو نماز میں، حالانکہ آپ کو نماز کے اندر نہیں نماز سے پہلے یاد آ گیا۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ الادب المفرد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔
ان کو لیٹرین میں قضائے حاجت میں یاد آیا۔ اس زمانے میں لوگ لوٹا لے کر برتن لے کر کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ضرورت پڑی قضائے حاجت کی، تو پانی کا برتن لے کر جنگل میں چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھے۔ ابھی پانی کا برتن رکھا ہی تھا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم کھڑے ہو گئے، نکل آئے، گھر گئے، سونے کا ٹکڑا تھا وہ تقسیم کیا، پھر لوٹا اٹھایا، پھر جنگل میں گئے۔ کسی نے ان کو دوبارہ جب جنگل میں لیٹرین کے لیے جاتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کیا لوز موشن ہو گئے کیا؟ جیسے ہم لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، کیا ہوا زیادہ کھا لیا؟ اچھا کل شادی تھی ٹھوس کے کھا کے آئے ہو کیا؟ تو ایسے ہی ابوبکر صدیق جب قضائے حاجت کے لیے گئے فوراً اٹھ گئے، نہیں کیا، گھر گئے، سونے کی ڈلی اٹھائی، ضرورت مند کو پہنچایا، پھر گھر گئے، پھر لوٹا اٹھایا، پھر چل دیے جنگل میں۔ تو جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو پوچھا ان سے لوگوں نے، کیا ہوا؟ ابھی تو گئے تھے پھر گئے، کیا بات ہے؟ لوز موشن ہو گیا؟ دست لگ گئے ہیں آپ کو؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا ابھی تو گئے تھے؟ کہاں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں گیا تھا، میں درخت کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا، جھاڑیوں میں چھپ کر میں بیٹھ بھی گیا، لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی۔ اچانک میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں خیال آیا کچھ چیزیں مجھے صدقہ کرنا تھی، وہ کسی کی تھی نہیں، مجھے اپنے مال میں سے صدقہ کرنا تھا۔ میں نے کل ہی نیت کی تھی کہ سو کر اٹھوں گا تو میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ خیرات کروں گا۔ اب میں اٹھا، جب قضائے حاجت کے لیے میں یہاں آیا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے صدقہ کرنا تھا، خیرات کرنا تھا۔ میں نے سونے کی وہ ڈلی نکالی، سونے کا وہ ٹکڑا فوراً اٹھایا اور فوراً میں اس کو غریبوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک میں لے کر گیا، میں نے ان تک پہنچایا، پھر گھر گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد اب دوبارہ جب میں گیا تب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوا، پہلے میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، اب میں نے کی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام کر کیا آپ نے؟ ارے آپ کو جب سونے کا تو تقسیم ہی کرنا تھا، اس کو بانٹنا ہی تھا، غریبوں میں دینا ہی تھا، تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو گھر جا سکتے تھے، اس کے بعد بھی تو غریبوں مسکینوں میں سونا تقسیم کر سکتے تھے، ان کو خیرات کر سکتے تھے، صدقہ کر سکتے تھے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ لیٹرین نہ کرنا، گھر پہ چلے آنا، پھر تقسیم کر دینا، پھر جانا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیٹرین روک لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میری سوچ اس کی الٹ ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ان الشیطان یسنی عنانا غمی، شیطان خون کی رگوں میں توڑ رہا ہے۔ ابھی میرے دل میں جو صدقہ و خیرات کا جو خیال آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد شیطان ہمارے اس نیک ارادے کو کہیں بدل نہ دے، اس نیک ارادے کو کہیں موڑ نہ دے، ہماری خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی نیت کو کہیں تبدیل نہ کر دے، محبت نہ آ جائے سونے کی، ارے یہ کیا ہوا، ارے ایسا کیسے ہو گیا ہے، نہیں اتنا قیمتی چیز ہم کیسے تقسیم کریں؟ تو اس لیے جس وقت صدقے کا خیال مجھے آیا میں نے فوراً صدقہ کر دیا، اس کے بعد اب آیا ہوں اور اب میں نے لیٹرین کی ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے نیک کام میں آگے بڑھنا۔ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا، جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، فوراً اسی وقت ہم اس کام کو کر جائیں، کیونکہ بعد میں ارادے بدل جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے صدقہ و خیرات کرنے کا دل ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اب نہیں، ارے یار اب چلو پھر دیکھ لیا جائے گا، پہلے ہم اپنے بچے کو دیکھیں، ارے چلو پہلے ہم اس کو دیکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شیطان ایک دم ارادے کو، باغڈور کو گھما دیتا ہے۔